بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ایک اور بزدلانہ وار۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والے مسافر بس پر قلات کے قریب فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سول اسپتال قلات میں ایمرجنسی نافذ، شدید زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ جاں بحق مسافروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کہا قوم کی حمایت سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پی آئی اے پر برطانیہ کے دروازے کھل گئے۔ یو کے سیفٹی ایئر شپ بورڈ نے قومی ایئر لائن پر عائد پابندی اٹھا لی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق پی آئی اے کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن یو کے سول ایویشن اتھارٹی کو پروازوں کی درخواست دے سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان اور یو کے ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر۔ برطانوی فضائی حدود میں واپسی پاکستان کی فتح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی کے وزیر کی جانب سے دیے گئے غیر ذمہ دارانہ اور تباہ کن بیان نے ملکی ساکھ کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ وزیر کے بیان کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی رہی۔ پی آئی اے کی بحالی برطانیہ میں مقیم 15 لاکھ پاکستانیوں اور پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گی۔ تجارتی روابط کو بھی فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم سے خواجہ آصف کی ملاقات۔ قومی ایئر لائن کی بحالی پر وزیر دفاع کو مبارکباد دی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور امان دونوں نے پی آئی اے کو قبرستان بنایا۔ بہت ہی پرامن ماحول میں محرم تقاریب کا، مجالس کا، وہ انتہائی پرامن ماحول میں ہوا۔ اس کے لیے میں محسن نقوی، فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک کے پی آئیز ہم کر رہے ہیں۔ اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، یا ان کا جو متعلقہ جو ان کے جو عملہ ہے، ان کو ہم شاباش دیں گے اچھے نتائج کے حوالے سے، اور جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے جو بھی تادیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بالکل۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ کارکردگی کے معترف۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں محرم الحرام کے دوران بہترین سیکیورٹی انتظامات پر محسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ دیگر وزراء کی کارکردگی کا ہر 2 ماہ بعد جائزہ لینے کا فیصلہ۔ کہا کسی بھی وزارت کی کارکردگی خراب ہوئی تو تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کی ملاقات۔ اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس کے مابین اشتراک کار بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد پولیس افسران کو جدید تربیت کے لیے بیجنگ بھجوانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کے افسران بیجنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ٹریننگ لیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جدید تربیت سے اسلام آباد پولیس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں موسلادھار طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 24 گھنٹے میں 27 افراد جاں بحق، 46 زخمی۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 14 افراد جان سے گئے۔ فیصل آباد میں ماں بیٹی سمیت 9 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ رنالہ خرد میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق۔ چونیا میں کرنٹ لگنے سے نوجوان چل بسا۔ دیپال پور میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 6 شدید زخمی ہو گئے۔ فاروق آباد، عارف والا، فیروز وٹوا میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی گاڑیاں بہتے پانی میں نہ لے جانے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔
دریا ستلج میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ جلال پور پیروالا میں دریا چناب میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ حالیہ مانسون بارشوں سے ملک بھر میں 124 جاں بحق 264 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 28 بچوں سمیت 49 جاں بحق 158 زخمی۔ خیبر پختونخوا میں 38 اموات 57 زخمی۔ سندھ میں 20 اور بلوچستان میں 16 اموات رپورٹ۔ بارشوں سے ملک بھر میں 35 سے زائد گھر متاثر، درجنوں مویشی بھی لاپتہ۔ لاہور میں گزشتہ پوری رات بارش ہوتی رہی۔ واسا کا سارا عملہ نکاسی آب کے لیے سڑکوں پر رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا بارش کے پانی کو چند گھنٹوں بعد ہی نکال دیا گیا۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پٹ سیاپا ختم نہیں ہو رہا، روز نت نئی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ تحریک شروع تو کریں، آر ملے گا نا پار۔ خود پی ٹی آئی کے ووٹرز وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے فیروز والا میں شہری موٹر سائیکل سمیت مین ہول میں جا گرا۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث موٹر سائیکل سوار کھلے مین ہول کو نہ دیکھ سکا۔ لوگوں نے شہری کو تو باہر نکال لیا، لیکن موٹر سائیکل نالے میں غائب ہو گئی۔ حادثے کی خبر چلتے ہی ایکس ای این واسا کو معطل کر دیا گیا۔ آگے ہی ملک میں مہنگائی کا بحران ہے اور یہ اس میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ جو نوکری پیشہ بندے ہیں ان بیچاروں کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک پیٹرول نہیں ہے، اب ہر چیز کو لے لیں، آپ دیکھ لیں ٹیکس کیا کر دی ہے، فلانی چیز کیا کر دی ہے۔ عوام کو دیہڑی بڑھ نہیں رہی، ان کو پیٹرول مہنگائی کری جا رہے ہیں، کیا کریں پھر؟ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی قسم کا بھی نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا ریلیف دے عوام کے لیے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر حکومت نے پیٹرول چھڑک دیا۔ لوگ ظالمانہ فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج۔ کہا پیٹرول خریدیں یا بل دیں، کیا کریں کیسے کریں؟ شہری پھٹ پڑے، ظالمانہ فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ 5 روپے 36 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 15 پیسے پر جا پہنچی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 85 پیسے کی کمی۔ 14-15% جو ہے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس مہینے میں۔ اب ہم بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم تو ظاہر ہے یہ سارا جو وزن آئے گا، برڈن آئے گا نا، وہ پبلک پہ آئے گا۔ ٹول ٹیکس اور جرمانوں کی مد میں بے تحاشا جو جرمانے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا کام کرنا انتہائی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے نے ٹرانسپورٹرز کی مشکلات بڑھا دیں۔ کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے سے کرائے ہی نہیں بڑھتے، دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ سب کا بوجھ آخر کار عوام پر ہی پڑتا ہے، ہمیں کرائے بڑھانے پڑتے ہیں۔ حکومت ڈیزل سستا کرے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت سی پیک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف شعبہ جات میں پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اظہار اطمینان۔ چینی ہم منصب کو ایس سی او اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری کے لیے سی ڈی اے پلاٹوں کی نیلامی کا عمل جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ، نیلامی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین سی ڈی اے کی نیلامی کی پیش رفت اور پلاٹس کے بارے میں بریفنگ۔ نیلامی 3 روز جاری رہے گی۔ نیلامی میں بلو ایریا، پارکنگ پلازا کی دکانیں، کلاس 3 شاپنگ سینٹر اور پیٹرول پمپ کے پلاٹ برائے فروخت ہیں۔ سی ڈی اے نے نیلامی سے 15 ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کرنے کا پلان بنایا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شرپسندوں کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس اہلکار تھانے سے باہر نکلے تو ملزموں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جام شہادت نوش کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام ہے، شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔
جنوبی وزیرستان میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخارج کے خلاف آپریشن، خارجی حمید اللہ ہلاک، دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھا، ورثاء کا دہشت گرد سے اعلان لا تعلقی، لاش لینے سے انکار کر دیا۔ کراچی میں حمیرہ اصغر کی پراسرار موت، شہری کی اداکارہ کے اہل خانہ پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت، پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ سیشن عدالت میں جمع کرا دی۔ پولیس سے 1 ہفتے کے اندر حمیرہ اصغر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ طلب، پولیس کو اداکارہ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موصول۔ حمیرہ اصغر موت کے وقت مالی مشکلات کا شکار نہیں تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں چاکی واڑہ پولیس کی کارروائی، لیاری گینگ وار کے اہم کارندے عزیر بلوچ کا بھائی گرفتار، شناخت زبیر ولد فیض محمد عرف فیضو ماما کے نام سے ہوئی، ملزم کا نام انتہائی مطلوب نشیات ڈیلر کی FIR میں شامل ہے۔ لیاری کی مختلف تھانوں میں ملزم کے خلاف 8 مقدمات درج ہیں۔ گائے کھیت میں کیوں گھسی؟ ٹیکسلا میں سفاک شخص نے کلہاڑی سے بے زبان جانور کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ ادھر سانگھڑ میں زمیندار کے ظلم کا شکار ہونے والی اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی، کیمی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ چلنے پھرنے لگی۔ سفاک زمیندار نے 1 سال پہلے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی امریکی عوام پر بھاری پڑ گئی، مہنگائی کی شرح 2.7% تک جا پہنچی۔ ماہرین نے امریکی صدر کی ٹیرف پالیسی کو ذمہ دار قرار دے دیا، کہا مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے ٹیرف کے بعد امریکہ میں اشیاء ضرورت اور درآمدی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ غزہ میں اسرائیلی وحشت و بربریت کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں مزید 61 فلسطینی شہید۔ شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 23 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رفح میں امدادی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 خواتین شہید۔ اسرائیلی فوج کی لبنان اور شام میں بھی دہشت گردی، شام میں متعدد مقامات پر بمباری، کیمرے کی آنکھ نے دمشق میں تباہی کی فوٹیج محفوظ کر لی۔ حملوں کو رپورٹ کرنے والی خاتون صحافی گھبرا کر اسٹوڈیو سے باہر چلی گئی۔ صہیونی فوج کا دمشق کے صدارتی محل پر بھی حملہ۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں حزب اللہ کے جنگجو سمیت متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فرانس اور جرمنی سمیت کئی ملکوں کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ امریکہ میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث نیو جرسی میں 2 افراد ہلاک، نیو یارک سمیت کئی ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج، مینہٹن کی بڑی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں، پلین فیلڈ میں ایک گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ پینسلوینیا اور میری لینڈ کے کئی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش، سب وے اسٹیشنز میں پانی بھر جانے کے باعث ٹرین سروس معطل۔